بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ بہت اہم ہے، بہت زبردست ہے، اور یہ ہر قسم روزی کے تنگی کو دور کرنے کے لیے، مال میں برکت، کاروبار میں برکت اور گھریلو تمام پریشانی کو دور کرنے کے لیے وظیفہ بہت زبردست ہے، آسان وظیفہ ہے، بہت کارآمد وظیفہ ہے۔ بہت بزرگوں سے، بہت بڑے بڑے کتابوں میں یہ وظیفہ موجود ہے۔ جب بھی کسی بزرگ کو کوئی مشکل کام پیش آتا تھا تو یہ وظیفہ کر کے اللہ جل شانہ ان کے لیے غیب سے مدد فرماتے تھے، اور خاص کر یہ رمضان کے جو ایام ہے ان کو قیمتی بنائے، اور رمضان کے جو ایام ہے اس میں ویسے بھی اعمال اللہ جل شانہ کے بارگاہ میں بہت قبول ہوتی ہے، تو ان کو رمضان کے ایام کو قیمتی بنا کر یہ وظائف کرے، دعا مانگے، اللہ جل شانہ انشاءاللہ تمام ضروریات حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے۔ اور رمضان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا، اور فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے تراویح کو ثواب کی چیز بنا دیا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ جل شانہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے کہ جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر یہ بات موقوف نہیں، بلکہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی سے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس سے بھی مرحمت فرماتے ہیں۔ یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ان چیزوں سے بھی مرحمت فرماتے ہیں۔ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ جل شانہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم سے بوجھ کو، اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرما دیتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھے، جن میں 2 چیزیں اللہ جل شانہ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہاری چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں یہ ہے، رمضان کو، ان ایام کو قیمتی بنائے اور اس میں یہ وظیفہ کرے۔ اللہ جل شانہ رزق کے، کاروبار کے، اور جتنے بھی گھریلو مسائل ہیں سارے کے سارے اللہ جل شانہ دور فرمائیں۔ وظیفہ بہت آسان ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 1 دفعہ سورہ یاسین پڑھیں، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں الحمد شریف، پھر اس کے بعد 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، اور اس کے بعد تینوں کل، یعنی جو آخری تینوں کل ہے یا آخری 4 کل ہے، اس کو 3 مرتبہ پڑھیں، اور 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ جل شانہ سے دعا مانگے۔ جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے، وہ تمام کے تمام اللہ جل شانہ کے سامنے رکھیں۔ انشاءاللہ اس کے وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ جتنے بھی مالی پریشانی ہے، جتنے بھی کاروباری پریشانی ہے، جتنے بھی گھریلو پریشانی ہے، تمام کے تمام اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ یہ وظیفہ ضرور کریں رمضان مبارک میں۔ رمضان مبارک میں ویسے بھی اللہ جل شانہ ہر نفل عمل فرض پہ تبدیل کر دیتا ہے۔ فرض کا اجر اللہ جل شانہ 70 فرضوں پہ دے دیتا ہے، اور اللہ جل شانہ رمضان مبارک میں روزانہ، رمضان مبارک کے جو افطاری کے وقت ہوتا ہے، روزانہ 10 لاکھ آدمیوں کے اللہ جل شانہ مغفرت فرماتے ہیں۔ تو اس لیے رمضان مبارک میں خصوصی اللہ جل شانہ کی طرف توجہ کرے، دھیان کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود شریف پڑھے، اللہ جل شانہ کی خوب ذکر کرے۔ انشاءاللہ اس کے برکات اللہ جل شانہ نسلوں تک پہنچائیں گے۔ دوستو وظیفہ کرے، آگے شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو اور سب اس سے فائدہ اٹھائے، اور کوئی بھی اس کے فائدے سے محروم نہ رہ جائے۔ والسلام۔